بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. روایت حدیث کے سلسلے میں کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ کتابت حدیث کے دوران کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. صفت روایت الحدیث کے ذیل میں بیان کیا گیا کہ روایت حدیث کے باب میں راوی کا ضریر ہونا یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں. اس کے بعد بیان کرتے ہیں اللحن فی الحدیث، حدیث کی روایت کے دوران غلطی کرنے کا حکم کیا ہے. تو لکھا ہے کہ حدیث کی قراءت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سند اور متن کے پڑھنے کے دوران ہر قسم کی غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ نحو و صرف سے واقف ہو، اصول بلاغت سے واقف ہو اور مخارج کی ادائیگی پر اسے دسترس حاصل ہو، کیونکہ مخارج کی ادائیگی سے بھی معنی کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاری ہونا صرف قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ قاری ہونا یہ قراءت حدیث اور روایت حدیث کے لیے بھی کیا ہے، ضروری ہے. کیونکہ قراءت دراصل نام ہے مخارج کو صحیح طور پر ادا کرنے کا، جس کو انگریزی زبان میں پروننسیشن کہا جاتا ہے کہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے. تو تلفظ کے صحیح ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے. آپ کو ضاد، زا، ظا، را اس میں فرق نہیں معلوم. اب ایک ہی حرف ہے لیکن اس سے ضاد بھی بنتا ہے، اس سے لال بھی بنتا ہے، اس سے زا بھی بنتا ہے، اس سے ظا بھی بنتا ہے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی. تا بھی بنتا ہے، قا بھی بنتا ہے. تو ہا اور ہا بنتا ہے. تو ایسے بے شمار متشابہ حروف ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ اس سے واقفیت بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے علم کو مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر ان سے سن کر حاصل کرنا ضروری. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب لی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں مکتب عبیکان میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کتاب اچھی خریدے. تو ایک کتاب تھا المفکرون بدون معلم، کہ وہ مفکرین جن کا کوئی معلم ہی نہیں. میں نے کہا سب ایسے ہی. اب اس میں سب سے پہلے مودودی صاحب اور وہی سب تھے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی جب بغیر استاد کے پڑھتا ہے تو وہ غلطی نہیں، غلطہ سے محفوظ نہیں رہتا ہے. یعنی اس سے بڑا بڑا غلطی ہوتا ہے. کیسا غلطی ہوتا ہے؟ بڑا بڑا، بڑی بڑی بھی نہیں. تو وہ اس لیے کہ اگر آدمی صرف کتاب سے پڑھ لیتا تو اللہ 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کتاب بھیج دیتا کہ بھیا یہ قرآن ہے، پڑھو، سمجھو اور عمل کرو. نہیں، اللہ نے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں کم نازل کی اور رسول زیادہ بھیجے.
4 کتابیں ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، مگر انبیاء کم و بیش کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سے زیادہ معلم کی اہمیت ہے، اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی ہستی ہوتی ہے تو وہ معلم کی ہستی ہوتی ہے۔ معلم سے زیادہ مؤثر کوئی ہستی انسانی معاشرے میں نہیں ہو سکتی، نہ بادشاہ، نہ انجینئر، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی۔ پڑھانے والا جو ہوتا ہے وہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، حضور نے ایسا نہیں کہا بعثت مہندسا، حضور نے ایسا نہیں کہا بعثت طبیبا، حضور نے ایسا نہیں کہا کہ بعثت فلاحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت معلما۔ ہر نبی معلم ہوتا ہے، اسی لیے مامون الرشید کے زمانے میں اس نے ایک والی کو معزول کر دیا اور بغداد بلا لیا، دارالخلافہ بغداد تھا، تو کچھ دن تک وہ اس کا وقت نہیں پاس ہو رہا تھا، تو مامون کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت والا سے گزارش ہے کہ مجھے میرے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پڑھانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان کو پڑھاؤں۔ تو مامون نے کہا کیوں؟ سرداری کا خمار ابھی اترا نہیں ہے دماغ سے، عمارت کا بھوت ابھی سوار ہے کیوں تجھے؟ کہا بھائی میں ایسا تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے کہیں پر والی یا امیر بنا کر بھیجو، کہیں گورنر بنا کر، میں تو چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترقی دینا، چھوٹے بچوں کو پڑھا کے۔ کہا کہ والی، گورنر، کلیکٹر، بلیکٹر یہ جو ہوتے ہیں ان کو حکومت صرف انسانوں کے اجسام پر ہوتی ہے، اور معلم کی حکومت لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے۔ معلم کی حکومت کس پر ہوتی ہے؟ لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبیدہ ہارون الرشید کی بڑی نیک اور صالح بیوی تھی، اور اس نے 300 باندیاں اپنے محل میں رکھی تھی جو صرف صبح سے شام تک قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، بس۔ کتنی؟ 300۔ بولے روزانہ اس کے محل میں کم از کم 300 قرآن پڑھے جاتے تھے، اتنی نیک اور صالح۔ وہ ایک مرتبہ اپنے محل میں تھی، عبداللہ ابن المبارک بغداد پہنچے، تو چونکہ وہ عبداللہ ابن المبارک بغداد کے رہنے والے نہیں تھے، دوسرے شہر کے رہنے والے تھے، کوفہ یا بصرہ کے، تو لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرے تو عبداللہ ابن المبارک کو چھینک آئی۔ عبداللہ ابن المبارک نے کہا الحمدللہ، تو ان کے جواب میں وہ 10,000 لوگ آئے تھے، انہوں نے سب نے کہا یرحمک اللہ، تو وہ زور سے آواز گونجی۔ تو زبیدہ نے کہا کہ بھئی یہ شور کیسا ہے، ذرا دیکھو تو پھر باندی نے آ کر بتایا کہ یہ شور ایسا ہے کہ ایک محدث گزر رہے ہیں یہاں سے اور ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں یہ ہزاروں لوگوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہا۔ پھر جب ہارون رشید شام کو گھر پر آئے تو زبیدہ کہنے لگی کہ میں نے آج تم سے بڑے بادشاہ کو دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ آج میں نے تم سے بڑے بادشاہ کو دیکھا۔ تو کیونکہ ہارون رشید اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ، بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے لکھا ہے دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو دنیا کے 80 یا 70% حصے پر حکمرانی کا موقع ملا، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ان مسلمانوں میں سب سے بڑے جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں وہ ذوالقرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تو وہ، اور دوسرے ہارون الرشید کا نام لیا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ بڑی سلطنت کسی کو ملی نہیں۔ بڑے نیک صالح بھی تھے، اس لیے کہ ان کے رائٹ ہینڈ کون تھے؟ امام ابو یوسف تھے۔ تو کل پرسوں کسی نے مجھے کہا کہ امام ابو یوسف درباری ہو گئے تھے، میں نے کہا بیوقوف، ایسا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے، ہارون الرشید نے آپ کو قاضی القضات بنایا، تو امام ابو یوسف نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ہارون رشید بنا امام ابو یوسف کی صحبت کی برکت سے۔ اگر ان کو امام ابو یوسف جیسا قاضی اور ان کے جیسا آدمی نہ ملتا تو وہ کبھی بھی ہارون رشید بن سکتا تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے بڑے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ ہارون رشید نے کہا یہ کون بادشاہ؟
تو پھر اس نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے ان کو حکومت، تم کو لوگوں کے جسموں پر حکومت ہے، ان کی حکمرانی لوگوں کے قلوب کے اوپر ہے. اور پھر ایک قصہ سنایا. تو ہارون رشید نے کہا، اعتراف کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء اور معلمین جو ہوتے ہیں ان کو قلوب پر حکمرانی کا موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم کو کس سے لیا جاتا ہے؟ علماء کی مجلس میں حاضر ہوگا، با ادب بیٹھ کر. حضرات صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ مجلس علم میں ایسے بیٹھتے تھے جیسا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ تو مجسم ہے، یہ تو اسٹیچیو ہے، اور وہ ایسا سمجھ کر آ کر بیٹھ جائے، بالکل حرکت نہیں، ہما تنگوش. حضرات صحابہ نے ہزاروں حدیثیں ایسی نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ حضور کی باتوں کو سنتے تھے، جس کی برکت سے ایک مرتبہ سنتے تھے تو بخاری کے 2-2 3-3 صفحے لمبی حدیثیں ان کو یاد ہو جاتی تھی. کتنی مرتبہ میں؟ ایک مرتبہ. اور اپنے انما الاعمال بالنیات کو یاد کرنے کے لیے 10 بار پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اتنی لمبی لمبی حدیثیں کتنی مرتبہ میں یاد ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ میں. اور وہ آپ حدیث ام زرع پڑھیں گے، اتنی ڈینجر حدیث، ایسے مشکل الفاظ. حضرت عائشہ نے ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، محدثین نے ان سے سنا، سب نے یاد کر لیا. اس کو اندر دیکھ کر بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، حدیث ام زرع. لیکن وہ لوگ منہ پر کیا کرتے تھے؟ یاد کرتے تھے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں ہوتی تھی ان میں، ایک ادب اور دوسرا شوق اور دلچسپی. جب یہ 2 چیز جمع ہو جاتی ہے تو انسان کو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر ان 2 چیزوں کو جمع کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی. یہ 2 چیزیں جمع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال تو علم کو مجالس شیوخ سے حاصل کیا جائے. آداب المحدث و آداب الطالب، روایت کے لیے اس کے جن آداب کو بیان کیا گیا ہے ان آداب کی رعایت کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے حدیث پڑھانے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ الاخلاص، کہ وہ اپنے احادیث مبارکہ کو پڑھانے کو شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور امت کے ہر فرد تک اپنی استطاعت کے مطابق اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں اس کو علم حدیث کو پڑھ رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرے. اس لیے آپ نے دیکھا سب سے پہلی حدیث کون سی امام بخاری نے نقل کی؟ انما الاعمال بالنیات. تو وہ ادب حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. دوسرا التحلی بالخلق القویم، اخلاق حسنہ کا حامل ہونا ضروری ہے طالب علم کے لیے. اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، وہ گالی بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ کتاب کی، درسگاہ کی، وہ استاد کی، وہ قلم کی، آلات علم کی بے ادبی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. بہترین اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. دنیا کے اندر اپنا نام انسان اور اپنا مقام اس وقت بنا سکتا ہے جب انسان کے اخلاق اچھے ہو. انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو، انسان کے پاس کتنی بڑی سلطنت ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو وہ انسان کبھی بھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کا مصداق نہیں کہتا ہے. اس کو ذکر خیر سے نہیں آتا. فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ بادشاہت تھی، سونا تھا. کس پہ سوتا تھا؟ وہ سونے کے پلنگ پہ سوتا تھا، سونے کے برتن میں کھاتا تھا. مگر کسی نے بولا اس کو، کوئی کبھی کسی نے رحمت کی دعا دی؟ رحمت اللہ علیہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ خبیث کے بارے میں ایسا بولوں میں؟ نہیں لیا. کیوں؟ اس کا مال اور اس کی سلطنت نے اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی ذکر خیر نہیں. اور بہت سارے آدمی، لقمان حکیم کے پاس کچھ نہیں تھا، غلام تھے. کیا تھے؟ غلام تھے اور کالے کلوٹے تھے.
مگر قرآن نے ان کو ذکر کیا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ ان کے اخلاق کیسے اخلاق تھے معلوم؟ لقمان حکیم کے، آپ لوگ پڑھنے لکھنے کا ذوق نہیں ہے، سیرت تاریخ پڑھنی چاہیے۔ لقمان حکیم اتنے زبردست تھے، وہ اپنے آقا کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آقا کھاتے تھے، تو کھاتے کھاتے ان کو بھی، تو وہ ککڑی کھا رہے تھے، تو ککڑی کھاتے کھاتے ان کو دیا۔ پہلے جو ککڑی کھائی وہ اچھی تھی، کھا لیا۔ جب دوسری مرتبہ ککڑی کھانے لگے تو وہ ککڑی کڑوی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کڑوی ہوتی ہے تو کتنی بھاری کڑوی ہوتی ہے، زبان پر لگا کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو ان کو دیا، انہوں نے وہ کڑوی ککڑی جو ہے ایسے کھا لیا جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کو پتا نہیں دماغ میں کیا سوجی آقا کو، تو اس نے یوں کہا کہ چکی، تو اس نے دیکھا کہ یار بڑی کڑوی ہے، تو اس نے کہا کہ لقمان عجیب انسان ہو، اتنی کڑوی ہے اور آپ کے پیشانی پر شکن بھی نہیں آیا اور آپ کھا گئے اس کو۔ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا جو آقا ہمیشہ میٹھا کھلاتا ہے اگر وہ کبھی کڑوا کھلائے تو کیا شکایت کرنے کی۔ کیا کہا؟ جو آقا ہمیشہ کیسا کھلاتا ہے، میٹھا کھلاتا ہے، اگر وہ ایک آدھ مرتبہ کڑوا دے دے تو اس میں کیا شکایت کرنے کی۔ کھا لیا میں نے کہا کڑوا آپ نے زبردستی جان بوجھ کے دیا نہیں تھا اور آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، تو میں کیوں شکایت کروں، میں اس کو میٹھا سمجھ کے کھا گیا، میں نے اس کی کڑواہٹ کو محسوس کیا نہیں۔ جب ایسے اخلاق ہوتے ہیں تب قرآن کریم کے اندر میں نبی نہ ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، ذکر آتا ہے۔ یہاں تو ایسی الٹی قوم ہے کہ احسان کرو، ایک مرتبہ غلطی ہوئی تو چالو پڑ جاتے ہیں، حضرت میں کچھ لینے کا نہیں، کیوں؟ حضرت اپنے منشے کے خلاف ہوا، اس لیے حضرت اچھا نہیں۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، وہ پڑھا رہا تھا ایک مرتبہ، تو پڑھاتے جان بوجھ کر اس نے ایک غلطی کی، بڑی مطلب ایسی میجر مسٹیک کیا کہ آپ تعلیم میں سمجھ گئے۔ اب جیسی ہی وہ غلطی گئی تو سب بچے ہنسنے لگے، تو وہ ان کو ایک درس دینا چاہ رہا۔ آئنسٹائن نے فوراً کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ ہاں اتنے بڑے آدمی ہو اور اتنی بڑی غلطی کی آپ نے، دماغ کام کرتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، اتنے دن سے اتنی ساری اچھی باتیں بتایا، کبھی تم نے ایسا کہا تھینک یو، شکریہ کہا؟ نہیں، ایک غلطی ہو گئی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ کہا یاد رکھو دنیا میں ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی، اس لیے اپنے آپ کو غلطی سے بچانے کی کیا کرنا، کوشش کرنا، کتنا بھی اچھا کرو لیکن جہاں غلطی ہوئی چاروں طرف سے لوگ آپ کو کیا کریں گے، نوچ لیں گے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہا کہ بچ کے زندگی گزارنا۔ کہا میں نے جان بوجھ کے غلطی کی، جب تم کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا میرے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا؟ کہا پھر بھی میں نے غلط کیا، وہ یہ سکھانے کے لیے آپ کو کہ غلطی سے اپنے آپ کو حتی المقدور کیا کرنا، بچانا۔ بہرحال جب مجلس حدیث میں بیٹھے تو اس کے لیے مکمل تیاری کر کر آئے، وضو کر کر، پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا ہو کر آئے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کو پڑھانے کے لیے آتے تھے تو امام مالک روزانہ صبح میں غسل کر کر، اچھا لباس پہن کر، بہترین خوشبو لگا کر اپنی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ادبا للحدیث، حدیث کی تعظیم اور توقیر کا تقاضا ہے کہ میں اس طریقے کا اسلوب اختیار کرتا ہوں۔ اس لیے بندار کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے محدثین اتنا اہتمام کرتے تھے خاص طور پر علم حدیث کو پڑھنے کے دوران اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے اور باوضو رکھنے کا، کہ امام مالک ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تھے، ان کو شکایت ہو گئی پیٹ کی بیماری کی، تو فرماتے ہیں بندار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں کچھ ہی دیر میں امام مالک 20 مرتبہ کھڑے ہو کر وضو کرنے کے لیے گئے، بڑھاپے میں کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ تو کسی نے کہا حضرت عذر ہے؟ کہا نہیں، حدیث کی تعظیم مجھے یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں بغیر وضو کے احادیث مبارکہ کو کیا کروں، پڑھا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو بھی بڑا بنتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کو جب خیال رکھتا ہے تب جا کے کیا کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، اور جو بھی بڑا نہیں بنتا ہے وہ
ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت نہ کر کر کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ باوقار انداز میں صاف ستھرا وضو کے ساتھ حدیث کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں کہ طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس حدیث میں اپنے سے بڑے کی رعایت کرے. آپ سے بڑا کوئی بول رہا ہے، آپ سے بڑا کچھ پوچھ رہا ہے، تو آپ اچھل کود کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس بات کا لحاظ رکھیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ علم حدیث کو آدمی پڑھائے تو وہ بیٹھ کر پڑھائے، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھائے. علم حدیث کو پڑھانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ جو طریقہ حدیث کی شان کے کیا ہو؟ خلاف ہو. حدیث کو پڑھنے پڑھاتے وقت ہر قسم کی تصحیف، لحن اور تحریف سے بچے. تصحیف کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اسما ہے محدثین کے، ان میں الٹ پھیر کر دینا، کچھ کا کچھ پڑھ دینا، عبارت میں غلطی کرنا. اور تحریف کا مطلب کیا ہے؟ کوئی لفظ ہے اور آپ نے کچھ کا کچھ پڑھ دیا. تو کہا نہیں، بڑی نزاکت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ صحیح مکمل طور پر پڑھنے کا اہتمام کریں. اور جس چیز کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہاں مجھ سے غلطی ہوگی، تو آپ وہاں رک جائے اور کہے کہ مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اسے غلط نہ پڑھے، اسے غلط نہ پڑھے. ٹھوکم ٹھاک ایسا کہ غلطی ہوئی تو حضرت بتا دیں گے نا، نہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ اہتمام کریں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو. اور فرمایا کہ سب سے بڑا ادب حدیث کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس وقت وہ حدیث میں مشغول ہو، اپنے ذہن و دماغ کو کسی اور طرف متوجہ نہ کرے، ہماتن اسی کی طرف. یہاں تو کیسا ہوتا ہے؟ واحد حاضر جمع غائب. واحد حاضر جمع غائب سمجھتا ہے نا؟ یعنی بدن حاضر اور دل و دماغ غائب. کوئی گھر پہ ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی بھوک لگی تو کہاں پہنچ گیا؟ مطبخ میں پہنچ گیا کہ آج دال چاول بنے، آج کڑی کھچڑی بنی ہے، آج دودھی بنی ہے، کیا بنا ہے؟ اللہ بھائی جو ہوگا وہ کھا لینا. دنیا میں کھانے کو آیا ہے. دنیا میں کہاں آیا ہے؟ کچھ کرنے کو آیا ہے. کھانے کی تو اتنی فکر ہمارے بچوں کو، نماز کی فکر نہیں، پڑھنے کی فکر نہیں، لیکن کھانے کی فکر. سب چھوٹ جائے، کھانا نہیں چھوٹنا چاہیے. حضرت اس کے بغیر نہیں چلتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اچھا نظام بنایا ہے کہ یہاں تک ہی کھا سکتا ہے. یہاں تک اگر وہ اونٹ ہے، اونٹ اس کو کوہان ہوتی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار پانی پیتا ہے. وہ پانی پیتا ہے تو خوب پانی پیتا ہے. وہ پیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ پانی اوپر ٹرانسفر کرتا ہے ٹنکی میں، اس کی جو کوہان ہوتی ہے وہاں پر. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اوپر سے اندر کھینچا. میں نے کہا کہ اگر انسان کو اللہ نے یہ سسٹم دیا ہوتا تو حافظ صمد کو 70 کے بجائے روز 150 دیکھ کے کرانی پڑتی، کھانا بنانا پڑتا. کیوں کہ یہ کھاتے کھاتے نے دوسرا اوپر کیا کر دیتے؟ ٹرانسفر کر دیتے کہ بھائی جب بھوک لگے گی تو اوپر سے نیچے کیا کر دیں گے. اللہ نے صحیح نظام بنایا ہے کہ یہ ایسے ہی رکھو، ان کو کوہان والا بناؤ مت. بہرحال علم حدیث کے طالب حدیث کے آداب کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر اپنے شہر میں محدثین ہیں تو ان سے علم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے زمانے کے مشاہیر کے پاس جا کر علم حاصل کرے، علم حدیث حاصل کرے. علم حدیث کا دوسرا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حدیث کے لیے صبح سویرے اٹھ جائے. کب اٹھ جاوے؟ صبح سویرے اٹھ جاوے. یہاں تو فجر کے بعد وہیں لمبا ہو کے سو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہم، اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو آدمی رات میں سو جائے، نیند پوری ہوئی، صبح میں اٹھ جائے اور پھر اس کے بعد فوراً کیا ہو جائے؟ کام میں لگ جائے. فجر کے بعد سونا یہ مکروہ تحریمی. فجر کے بعد سونا کیا ہے؟ اور طالب علم کے لیے تو جائز ہی نہیں، طالب علم کے لیے جائز ہی نہیں.
نمبر 3 بیان کرتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت تواضع سے متصف ہو، متواضع ہو، اس کے اندر کبر اور تعلی اور فخر نہیں ہونا چاہیے کہ منچو ڈنگرے نیست۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجلس حدیث میں خاموشی اختیار کرے، شور شرابے سے کام نہ لے۔ طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، یہ آداب طالب حدیث میں بیان کیا ہے، وہ کس کا اہتمام کرے؟ دعا کا۔ یہاں تو دعا کے لیے فرصت ہی نہیں، ایسا نہیں کہ آدمی مغرب سے پہلے جلدی مسجد میں جائے، دعا میں لگ جائے، نمازوں کے بعد، یہ تو نماز کے بعد بھی دعا ہوتی ہے تو اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، ایسے ہی بیٹھا رہے گا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی نہیں، وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بوجھ ہے مگر خاشعین کے لیے۔ اور خشوع کیسے آتا ہے؟ جب انسان نماز کو پڑھے اور نماز کو پڑھتے وقت استحضار ہو، اس کو کہ بھائی شوق سے نماز پڑھے، ایسا نہیں کہ ابھی کیا ہے مدرسے میں آئے تو پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو پکڑ کے مارے گا کوئی، دھیان دینا بھائی پڑھ لینا۔ تو ایسی نماز نہ ثواب ملے گا ایسی نماز میں، اور نہ ایسی نماز سے زندگی میں کوئی نیکی ملے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کو، نماز کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ، معرف باللام ہے، یعنی خاص نماز، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع ہو، جس میں سنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کی گئی ہو، ایسی نماز۔ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں مردہ نماز۔ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ الصلاۃ المیتۃ، مردہ نماز، کوئی دم نہیں اس میں۔ زندہ نماز ہے تو زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور مردہ نماز ہے تو جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حدیث سے متعلق فضائل سے واقف ہو، علم حدیث سے متعلق فضائل سے کیا ہو؟ واقف ہو۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے، ہر آدمی آ کے بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نبر اللہ عمران سمع مقالتی، کوئی بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ طالب علم اپنے شیخ کے سامنے، جب اپنے استاد کے سامنے روایت پڑھے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ وہ کتنی دیر سننے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ استاد بیٹھے اور حضرت پڑھتے ج رہے، اللہ وہ کیا بولتا ہے وہ تو سن۔ تو کہا کہ اگر وہ پڑھے بھی تو اس کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ استاد کی طرف ہونی چاہیے۔ ہاں، حدیث کے دوران کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو طالب علم سوال کر سکتا ہے ادب کے ساتھ۔ اگر اسے ایسا محسوس ہو کہ استاد کو میرے سوال کرنے سے خلل اندازی محسوس نہیں ہوگی، تو اس کو ایسا لگے کہ بھئی ایسا نہیں کہ سوال آیا تو سیدھا کھڑا ہو کے شروع کر دیا، نہیں، موسم ٹوٹ جاتا ہے، استاد بول رہا ہے، اب اچانک کسی نے کچھ پوچھ لیا تو اس کا ذہن کیا ہو جاتا ہے؟ منتشر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لکھ کر بھیج دے کہ بھئی میرے ذہن میں یہ ایک سوال آ رہا ہے، تو استاد جب دیکھے گا اس کو محسوس ہوگا کہ بھئی جواب دینے جیسا ہے، کیا کرے گا؟ وہ جواب دے گا۔ ہمارے یہاں پر اجازت ہے، آپ کوئی بھی سوال کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں، لیکن سبق سے متعلق، ہاں، کچھ بھی الٹا سلٹا نہیں پوچھنے کا۔ ہاں، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حدیث کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، ہر حدیث کو کیا کرے؟ مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال آداب طالب علم کے سلسلے میں سب سے جامع کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، خطیب بغدادی کی ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ کیسے کیسے موضوع پر لکھ کر چلے جاتے تھے۔ قاضی عیاض کی کتاب ہے الالماع الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، نام بھی ایسا اچھلتا کودتا رکھتے تھے، الالماع الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع۔ تو یہ قاضی عیاض کی کتاب ہے۔ تو ان میں خاص طور پر علم حدیث سے متعلق محدثین نے کن آداب کی رعایت کی ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔